بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ قابل قدر صدر اجلاس، علماء کرام، محترم نوجوانوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس اجلاس کے اندر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عقید توحید اور اس کے عملی تقاضے۔ معزز حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو جو ڈیزائن کیا ہے، اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، وہ اس کا اولین مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی کی خاطر اس دنیا میں اس کو بھیجا جا رہا ہے، تو اس لیے اتنی بڑی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات کو، اس آسمان اور زمین کو ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہم نے اس کائنات کو ایک مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد ہے کہ انسان اس روئے زمین پر رہ کر یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اس عقیدے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ عقید توحید کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس عقیدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا ہے؟ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے وجود میں لایا ہے تو اس کا مقصد ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کائنات کو ڈیزائن جو کیا گیا ہے وہ عقید توحید کی خاطر کیا گیا ہے۔ اور پھر انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ساری ارواحوں سے جو عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہماری ساری روحوں نے کہا تھا، قالوا بلا شہدنا
اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے تمہارے پاس انبیاء اور رسول آئیں گے، انبیاء اور رسول آئیں گے، ان کی بات کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ اما یا بنی آدم اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے بنی آدم میرے پاس سے جب رسول تمہارے پاس آئیں گے تو جو ان رسولوں کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے سارے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور توحید کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء کا وجود ہوا ہے وہ انبیاء کا مقصد ہی توحید ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء کا ایک ہی اولین مقصد، ایک ہی اولین پیغام وہ توحید ہے، رب کی توحید ہے۔ قرآن اٹھائیے اور پڑھتے جائیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم تم اللہ کی اکیلے عبادت کرنا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے صالح کو بھیجا، صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے ہود کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ہود نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ معزز حاضرین، سارے انبیاء کی دعوت یہی عقید توحید ہے۔ دیکھیے انبیاء کی شریعتیں بدلتی رہی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، اس کی شریعتیں بدلتی رہی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت بدل گئی، دوسرے نبی کے آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا، لیکن اس کے بعد یہ شریعت ختم ہو گئی، یہ حکم ختم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کی شریعتیں بھی تھی، ان کی شریعت میں غیر مسلم خاتون سے نکاح کرنا، غیر مذہب عورت سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت نوح کی بیوی کافرہ تھی، حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی۔ تو شریعتیں جو ہے جیسے جیسے انبیاء آتے گئے شریعتیں بدلتی گئی، لیکن اگر کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ عقید توحید ہے۔ کوئی چیز اگر نہیں بدلی تو وہ عقید توحید ہے۔ عقید توحید انبیاء کا مرکزی ٹاپک تھا، مرکزی موضوع تھا، کسی نبی نے اس عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا۔ قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، انبیاء کی تو شریعتیں بدلی لیکن عقیدہ نہیں بدلا، اس لیے قرآن جو ہے چیلنج کرتا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں رب کی توحید کے بارے میں شک ہے، اللہ کے عقیدے کے بارے میں شک ہے تو سن لو، جان لو، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اگر
تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتری لے کر آ جاؤ، یہ کتابیں لے کر آ جاؤ، یہ ساری کتابیں آسمانی لے کر آ جاؤ، اگر اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو دلیل لے کر آؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اور علمی نشانی لے کر آؤ۔ جاؤ دنیا کے اہل علم جو گزرے ہیں ان سے بھی اگر کوئی دلیل لے کر آ سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو معبود بنایا تھا پچھلی شریعتوں کے اندر؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعتیں بدلتی رہی لیکن انبیاء کا ایک ہی عقیدہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے، اس سے بھی اپنے عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی کے اندر اگر کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلایا، کسی چیز کی طرف دعوت دی تو وہ عقید توحید ہے، عقید توحید ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ پورا قرآن مکی صورتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، توحید کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت توحید کا درس دیتی ہے، ایک ایک آیت کے اندر توحید ہی توحید ہے، بلکہ سارا قرآن اگر یوں کہا جائے توحید کی کتاب ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی کے اندر توحید کو اتنی اہمیت دی، دوسرے مسائل پر آپ نے گفتگو ہی نہیں کی، دوسرے مسائل پر آپ نے توجہ مرکوز نہیں کری جتنی توحید پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بعد میں جو چیزیں حرام ہوئی، شراب حرام ہوئی، سود حرام ہوا، غیر مذہب کی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہوا، لیکن مکی زندگی کے اندر یہ ساری چیزوں کو برداشت کیا گیا۔ شراب مسلمان پیتے تھے، اسے برداشت کیا گیا، جوے کو برداشت کیا گیا، شراب کو برداشت کیا گیا، سود کو برداشت کیا گیا، غیر مذہب عورتوں سے نکاح کو برداشت کیا گیا۔ اگر برداشت نہیں کیا گیا تو وہ عقید توحید ہے۔ عقید توحید کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد، تھوڑا کمپرومائز کر لیں گے، تھوڑی مصالحت کر لیں گے، کبھی تم ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کر لینا اور کبھی ہم تمہارے معبود کی پوجا پاٹ کر لیں گے، اس طرح تمہاری اور ہماری یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، ماحول برابر ہو جائے گا۔ نہیں، آسمان سے آیتیں اتر گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ عقید توحید
ایسا عقیدہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پڑے، اپنی جانوں کو راہ خدا میں لڑانے جہاد کرنا پڑے، اپنی جانوں کو کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جنگیں جو لڑی گئی کس لیے لڑی گئی؟ کس لیے؟ شراب پر پابندی لگانے کے لیے، جوے پر پابندی لگانے کے لیے، سود پر پابندی لگانے کے لیے۔ کیا یہ جنگیں لڑی گئی؟ نہیں۔ مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں کلمہ توحید کی خاطر لڑی گئی، کلمہ توحید کی وجہ سے لڑی گئی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عقید توحید کی اہمیت جو ہے کس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے آپ نے کبھی عقید توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم کو نمونہ بنانے کے لیے کہا کہ جہاں کہیں عقید توحید میں تھوڑی سی بھی غفلت اور سستی مسلمانوں کے اندر نظر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ۔ کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے جس عقید توحید کا علل اعلان کیا ہے ایسا اعلان تم کو بھی کرنا پڑے گا۔ عقید توحید سے مصالحت نہیں ہو سکتی، شرک سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم ہونے والی نہیں۔ عقید توحید قیامت کو قائم ہونے سے روکے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے۔ میرے بھائیوں، اسی کو حدیث میں کہا قیامت کے قریب اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا بھیجے گا، سارے اہل ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ حدیث کے الفاظ میں ان کو شرار کہا گیا، اشرار کہا گیا، شریر قسم کے، غنڈے، شرک والے، ایسے لوگوں پر جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے تو سب سے پہلے نصیحت جو کرتے، تاکید جو کرتے، اللہ کے نبی کہتے کہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم دعوت دو گے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ انک تاتی قوما من اہل الکتاب فاول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ پہلا کلمے کی دعوت سب سے پہلے فَإِنْهُمْ أَتَاعُوا لِذَلِكَ فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ اگر کلمہ توحید کو مان لیں تو اس کے بعد بتانا کہ ان کو جو ہے 5 وقتہ نمازیں بھی ان پر فرض ہیں، پھر اس کے بعد کی ترتیب ہے۔ عقید توحید، ترجیحات دین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعوت دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
کس کو بنیادی نقطہ پہلے نمبر پر کس کو ترجیح دی، اس کا جو ہے دعوت و تبلیغ میں ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور جب تک عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر شرک باقی ہے، ہمارا ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں۔ لکھ کر رکھ لیجئے، لکھ کر رکھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں کے اندر شرک ہو اور دوسری طرف ہمارے رب کی بارگاہ میں سجدے ہوں، یہ سجدے کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں لگائیے کہ ہمارا کوئی عمل بغیر خالص توحید کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں رب کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسا ایمان، ایسی نمازیں، ایسا صدقہ، ایسی خیرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونے والا عمل نہیں۔ کل قیامت کے دن جب یہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ان کے اعمال سراب کے مانند ہوں گے۔ والذین کفروا لہم اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ ایک عمل بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں رب کے سامنے جھکتے ہیں، نہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے انہوں نے اپنی توحید میں اصلاح کا سوچا نہیں، توحید کی طرف بلانا سوچا نہیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح نہیں سوچی۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہماری ہی بستی کی بات آپ کے سامنے کہوں، ایک نوجوان بڑا ہی دیندار، چہرہ ماشاء اللہ سنت کے مطابق، باتیں بڑی اچھی، بڑا ہی سمجھدار، دین کے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو بڑی سمجھداری سے نبھانے والا، بڑی سمجھداری سے حل کرنے والا، لیکن اور جماعت کے جتنے چلے ہیں، جماعت کی جتنی کیا ہے 40واں کیا اور 4 مہینے سال پوری زندگی اپنی جوانی جو ہے اس میں لگا دیا ہے، لیکن میرے محترم دوستو اس کے باوجود بھی عقیدے کے اندر اصلاح نہیں۔ ایسا نوجوان اپنی بیوی کو لیے، ہاتھ میں لیمبو اور پان لیے، پان سپاری لیے، ایک جگہ میں ایسا کھڑا ہے جو بے نمازی ہے، اس کی پاس تعویذ بندھانے کے لیے آیا ہے، جو بڑا ہی مشکل سے عید کی نمازیں پڑھتا ہو، ایسے انسان کے آگے اپنی بیوی کو لا کر اس کو تعویذ بندھانے کے لیے لائن لگایا ہوا ہے۔ دیکھ کر غیرت، ہماری غیرت جاگی کہ مسلمان، یہ جماعتیں اپنی ساری زندگی دعوت و تبلیغ کے نام پر لگا کر بھی ان کی زندگیوں کے اندر عقیدے کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اور یہ نہیں سمجھ پائے کہ دھاگوں پر بھروسہ کرنے لگے۔ تو میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، امت کا یہ حال آج ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے شرک کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں۔ عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے۔ کل قیامت کے دن وہ جہنمی جو جہنم میں جلیں گے، وہ جہنمی جو جہنم میں جلیں گے، لیکن ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔
عقیدے توحید کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک طرف کافر ہمیشہ کا جہنمی ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، خالص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا ہے اور اس کی ذات میں شرک نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گناہوں کی سزا دلوانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالیں گے اور جنت میں داخلہ اس کا نصیب فرمائیں۔ عقید توحید کی اہمیت کا اندازہ میرے محترم دوستو اس سے لگاؤ کہ اس روئے زمین پر عقید توحید ہی وہ واحد عقیدہ ہے جو انسانوں کو امن دے سکتا ہے، انسانوں کو امن دے سکتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس سے مسلمان اس دنیا کے اندر اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، یہی وہ عقیدہ ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کا ضامن ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، پھر دیکھو عرب اور عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ اس کلمے کی طاقت ایسی ہے کہ انسان کو امن بھی حاصل ہوگا، انسان کو حکومت بھی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ اے مومنوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح ایمان رکھو گے، رب کی توحید کو مانو گے، تو جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صحیح معنی میں اگر توحید والے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں، دنیاوی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، اخروی نعمتیں بھی حاصل ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عقید توحید جو چاہتا ہے کہ قربان قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری نذر و نیاز، ہماری منتیں، ہماری دعائیں، ہمارے سجدے اور ساری سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہوں تو پھر سمجھیے کہ یہ ہماری توحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم نے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں عقیدے کی اہمیت کو سمجھیے، سارے اعمال ایک طرف اور عقید توحید ایک طرف ہے۔ جب تک عقید توحید کی اصلاح نہیں ہوگی، عقید توحید پر صحابہ کرام جیسے ایمان لائے تھے ایسا ایمان نہیں لاؤ گے، تب تک جو ہے ہمارا زندگی کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔